بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آج کے حلقہ کشف المحجوب میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو سبق آج ہم پڑھنا چاہ رہے اور اس سبق سے جو معنی اور معارف عرض کرنا چاہ رہے، تو سب سے پہلے اس کا اصل متن پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی جب بولتا ہے تو اس کا کلام اس کی حقیقت حال سے بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور جب خاموش ہو جاتا ہے تو اس کے اعضاء اس کی طرف سے قطع تعلق دنیاوی کو بیان کرتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ بیان کرتا ہے اس کا حال بالکل اس کے مطابق ہوتا ہے، اور خاموشی کی صورت میں اس کا عمل اس کے دنیا سے قطع تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا قول صحیح اور اصول کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کا فعل ایک خاص تجرد دنیا سے کنارہ کشی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو اس کا قول بالکل حق ہوتا ہے، اور جب خاموش ہوتا ہے تو اس کا فعل سراسر فقر ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بندہ کی بشری صفت کے فنا ہونے کا تقاضا کرنا ہے، یعنی درحقیقت تصوف بندہ کی بشری صفت کے فنا ہونے کا تقاضا کرنا ہے، اور بندہ کی بشری صفت کا فنا ہونا خدا کی صفت کے باقی رہنے سے ہوتا ہے۔ پس یہ دراصل خدا کی صفت ہے، اور بظاہر چونکہ تصوف بندہ کے ہمیشہ مجاہدوں ریاضات کا تقاضا کرتا ہے، اور ہمیشہ مجاہدہ کرنا بندہ کی صفت ہے، اور دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ توحید کی حقیقت کے پیش نظر کسی بندہ کے لیے یہ صفت درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ بندہ کی صفت اس لیے ہمیشہ نہیں ہوتی، اور بندہ کی صفت سوائے اس میں ظاہری کے نہیں ہوتی، اس لیے مخلوق کی صفت کو کوئی بقا حاصل نہیں، بلکہ وہ خدا ہی کی عطا کردہ ہے۔ پس در حقیقت وہ صفت الہی، مثلا اللہ جل شانہ نے بندہ کو حکم دیا روزہ رکھ، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بندہ کا نام صائم رکھا۔ پس ظاہر میں تو روزہ بندہ کی صفت ہے، لیکن حقیقت کے لحاظ سے یہ صفت الہی ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی ہمیں خبر دی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی روزہ میری ملک ہے، اور اس لیے جتنے کام دنیا میں کیے گئے یہ دراصل اللہ ہی کا فعل ہے اور اللہ ہی کی ملک ہے، اور سب لوگوں کا ان سب امور کو اپنی طرف منسوخ کرنا ظاہری رواج اور مجاز کے طور پہ ہے، نہ کہ حقیقت۔ شیخ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف نفس کی ہر لذت کو چھوڑ دینا ہے، اور دو قسم کا ہوتا ہے، اول رسم اور دوسرا حقیقت۔ آج کے اس سبق میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجاہدوں کو بیان کیا ہے کہ تصوف کا تعلق سراسر مجاہدے سے ہے اور قربانی سے ہے، اور جتنا جس کے اندر مجاہدہ اور قربانی بڑھتی چلی جائے گی اتنا وہ اس حقیقت سے آشکار ہوتا چلا جائے گا، اس کی حقیقت اس پہ اتنا کھلتی چلی جائے گی۔ اور قرآن پاک نے اللہ جل شانہ نے اس مجاہدے پہ ایک عجیب بات فرمائی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ پاک نے قسم اٹھا کے بات فرمائی۔ بات جتنی اہم ہوتی ہے، بات جتنی عظیم ہوتی ہے، اس کے لیے اتنی عظمت کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کوئی بات اہم ہوتی ہے تو میں آپ حضرات سے کہتا ہوں توجہ کیجئے، متوجہ ہوں، میری بات کو غور سے سنیے، حالانکہ آپ تو سن رہے ہوتے ہیں۔ جس چیز کو سن رہے ہیں تو
اس میں میں آپ کو پھر متوجہ کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ جل شانہ نے کسی چیز کی اہمیت، اس کی حیثیت کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے، ہمیں متوجہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے، والعصر، زمانے کی قسم، یہ عصر کے وقت کی قسم. سارے انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، بس صرف ایمان والے. عمل صالح کو ایمان کے ساتھ جوڑا، ایمان کو عمل صالح کے ساتھ جوڑا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے اللہ پاک جل شانہ کے ساتھ محبت کی. اور اللہ کی محبت صالحیت کے ساتھ ہوتی ہے، نیکی کے ساتھ ہوتی ہے. جنہوں نے اللہ پہ اعتماد کیا. کسی نے پوچھا کہ اللہ کی محبت کا معنی کیا ہے؟ فرمایا اللہ پہ اعتماد. تو پوچھا کہ اللہ پاک جل شانہ پہ اعتماد کسے کہتے ہیں؟ کہ فرمایا بندہ اپنی دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر اور زندگی کے معاملات کو چھوڑ کر جب عبادت کی طرف آتا ہے تو وہ اللہ پہ اعتماد کر کے آتا ہے. جس کو اللہ جل شانہ پہ اعتماد نہیں ہوتا وہ عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا. وہ کہتا ہے میرے وقت میں حرج ہوگا اور اس وقت میں اتنا کام کر لوں گا. اور جس کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، میرے کام اللہ بنائے گا، میں اللہ کی مانوں گا، اللہ بنائے گا. میرا اللہ چاہے تو مجھے اس میں الجھا کے رکھ دے، میرا اللہ چاہے تو مجھے اس میں پریشان کر دے. پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں جس چیز کی طرف لانا چاہتے ہیں، اور لفظ صوفی کی انہوں نے تعریف کی ہے کہ صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفی کہتے اسے ہیں جو قربانی اور مجاہدے کے ساتھ آگے بڑھے. جس کے اندر قربانی نہیں، مجاہدہ نہیں، وہ صوفی ہو نہیں سکتا، صافی بن نہیں سکتا اور صفات پا نہیں سکتا. مجاہدہ اور قربانی. اور اس میں انہوں نے واضح بیان کی ہے کہ ہمیشہ مجاہدہ کرنا بندہ کی صفت ہے، اور ہمیشہ مجاہدہ ریاضت کا تقاضا کرتا ہے. تصوف بندے سے ہمیشہ مجاہدے اور ریاضت. ریاضت کہتے ہیں ایک ایک چیز کو بار بار کرنا. ہمارے گھر کے قریب دوسری گلی میں ایک تھوڑا سا گانے بجانے والے رہتے تھے. میری والدہ رحمت اللہ علیہ بعض وقت کوئی چیز پکاتی تھی تو کہتی تھی ان کے گھر دے آؤ. تو میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کیوں فرماتی ہیں؟ فرمایا ہماری اس چیز کے کھانے سے وہ ہمارے قریب آ جائیں گے، شاید ان کے دل میں ہماری بات اتر جائے اور وہ پیشہ ترک کر دیں. تو وہ گا بجا رہے ہوتے تھے. تو مجھے اس وقت پتہ نہیں چلا. ان کا ایک بوڑھا باپ ہوتا تھا، بوڑھی ماں ہوتی تھی، باقی گھر کے افراد. تو کہتی تھی کہ بابا ریاض کر رہا ہے. ریاضت، سیکریفائس، قربانی، مجاہدہ. کہ بابا ریاض کر رہا ہے. یہ ریاض کیا ہوتا ہے؟ جب حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کچھ تعلق نسبت بنی تو پتہ چلا کہ ریاضت سے ہے، اس کے معنی قربانی کے ہیں، مجاہدے کے ہیں. تو پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تصوف ہے اس کا تعلق دو چیزوں سے ہے، ایک مجاہدے سے، دوسرا ریاضت سے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجاہدہ ظاہر کی قربانی کا نام ہے، ریاضت اندر کی قربانی کا نام ہے. اور واقعی یہ بات نظر بھی آتی ہے. ساز و آواز بجانے والے اپنی سانسوں کو خاص انداز سے نکالتے ہیں، خاص انداز سے بھرتے ہیں، اور ان خاص انداز کو سانسوں ہی کی سر اور ساز سے ایک سر اور ساز بنتا ہے، ایک لے بنتی ہے، ایک ردھم بنتی ہے. تو اندر کا مجاہدہ ہوا تو یہ چیز بنی. سانس کو اپنی مرضی سے لیں، اپنی مرضی سے چھوڑیں تو وہ سر اور ساز اور ردھم اور لے نہیں بنے گی. یہی کیفیت جو ہے جنت کے ترانوں کی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت کے ترانے اور جنت کے نغمے اور جنت کی موسیقی جو اللہ جل شانہ نے جنتی کے لیے حلال رکھی ہوگی تو اس کے لیے بھی ان سانسوں کو اپنی مرضی سے نہیں لینا ہوگا. سانس روک کے مراقبہ کرنا،
سانس روک کے اللہ کا تعلق بیان کرنا اور سانس روک کے ذکر کرنا یا زبان کو تالو سے لگا کر نفی اثبات کرنا، لا الہ الا اللہ، یہ نفی اثبات ہے، لا نفی الا اللہ اثبات، ان کا تعلق بھی سانسوں کے ساتھ ہے، اور یہ مجاہدے کے، قربانی کے، مشقت کے بغیر ہو نہیں سکتی یہ چیز۔ اور مجاہدہ ظاہری قربانی کا نام اور ریاضت باطنی قربانی کا نام، اندر کی قربانی، سانس سے، اعضاء سے، پھپھڑوں سے، دل سے، آنکھوں کے اندر کی کیفیتوں سے، اور جو مجاہدہ ہے وہ ظاہر کی قربانی کا نام۔ تو سارے تصوف کا حاصل مجاہدہ اور ریاضت ہے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں قربانی کہہ سکتے ہیں، کہ ظاہر کی قربانی اور باطن کی قربانی، سارا تصوف یہی ہے۔ آج پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک انوکھا باب چھیڑ دیا، انوکھا ہے باب، اور یہ وہ باب ہے جس کے اندر ساری حقیقتیں ہی حقیقتیں ہیں، جو حقیقتوں سے دور نہیں، حقیقتوں کے قریب ہے۔ جس نے بھی تصوف کی حقیقت کو پایا، اللہ جل شانہ کی معرفت کو پایا اور اللہ کی ذات عالی کے تعلق کو پایا، وہ بغیر مجاہدے کے اور ریاضت کے کبھی نہ پا سکا۔ اسی مجاہدے اور ریاضت کو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ اللہ پاک نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ایمان کو عمل کے ساتھ جوڑا، عمل کو ایمان کے ساتھ جوڑا، ایمان کو عمل کے ساتھ جوڑا اور عمل کو ایمان کے ساتھ جوڑا۔ کہنے لگا کہ میرے پیر صاحب کہتے ہیں کہ جب میرے ہی مرید ہو پھر نماز کا تعلق کس چیز سے؟ میں خود بچ پاؤں گا؟ ہاں، اگر میرے مرید ہے تو پھر نماز، بس پیر مرید ہونے کے بعد مرید کا تعلق ہے وہ پیر کو راضی کرے، نماز کا اس سے کیا تعلق؟ نہیں، اللہ پاک جل شانہ نے ایمان کو عمل کے ساتھ جوڑا ہے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی جو چیز آدمی کی طرف متوجہ ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے، سب سے پہلی چیز۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب کیا جائے گا، اول ما یحاسب، وہ بندے سے جو حساب کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا۔ اور نماز، اعمال صالح، اس کا تعلق قربانی سے ہے۔ پھر اللہ پاک نے آگے بیان کیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جس چیز کو پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجاہدہ اور ریاضت فرمایا، قرآن نے اس کو ایک لفظ کے اندر، قرآن کے اندر جامعیت ہے، عربی کے اندر جامعیت ہے۔ عربی ایک ایسی زبان ہے جس کی چھوٹی سی زیر کے اندر کائنات ہے، زبر کے اندر کائنات ہے، ایسی زبان ہے۔ آخر کیوں نہ ہو، میرے رب کی زبان ہے، میرے حبیب کی زبان ہے، اور جنت کی زبان ہے، اور فرشتوں کی زبان ہے، اور قبر کی زبان بھی یہی عربی ہے۔ ساری دنیا کی جتنے بولیاں بولنے والے، ہزاروں دنیا میں بولیاں بولنے والے ہیں، لیکن جب قبر میں جائیں گے سب بے ساختہ عربی بولنا شروع کر دیں گے۔ میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، سارے سوئے ہوئے ہیں اور سو کے اٹھے اور سارے عربی بولنا شروع کر دیں، اللہ قادر ہے۔ اور اللہ پاک اتنی دیر کا بھی محتاج نہیں ہے کہ سونا ضروری ہے۔ ابھی چاہے ہم سب کو اپنی بولیاں بھلوا دے اور عربی پہ لگا دے، کیا اس پہ قادر نہیں ہے؟ قبر میں سب کی زبان عربی ہوگی، جنت میں سب کی زبان عربی ہوگی۔ عربی سے محبت کرو، عربی سے پیار کرو۔ قبر میں سب کی زبان عربی، جنت میں سب کی زبان عربی۔ میرے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان عربی، اور خود رب کی زبان عربی۔ نظام عالم سارا کا سارا جتنا بھی ہے، اللہ جل شانہ نے اس کو مجاہدے کے ساتھ جوڑا ہے۔ جس چیز کو مجاہدہ اور ریاضت کہہ رہے ہیں حضرت پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اسی چیز کو قرآن صبر کہہ رہا،
اور صبر کے اندر سارا مفہوم آ گیا کہ یاد رکھو تواصو بالحق، جب حق کی طرف بڑھو گے پھر صبر کرنا پڑے گا. پھر کانوں کا صبر ہے، پھر آنکھوں کا صبر ہے، پھر دل کا صبر ہے، پھر وجدان کا صبر ہے، پھر جذبات کا صبر ہے. زندگی کے صبر ہیں کہ تیرے کانوں میں ایسی باتیں ڈالی جائیں گی جو تجھے ناگوار گزریں گی، اور آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھے گا جو تجھے ناگوار گزریں گی. اب اس پہ صبر کرنا پڑے گا. یہ راہ حق صبر کے ساتھ کٹتی ہے، صبر کے ساتھ چلتی ہے. عبداللہ بن رواحہ رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے ساتھ بارے میں فرمایا کہ ان کے اندر ماننے کا مزاج کچھ ایسا تھا. حضرت آقا کملی والے کے وہ غلام تھے کہ ماننے کا مزاج تو سب میں تھا، لیکن ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک دفعہ آقا خطبہ فرما رہے ہیں اور خطبے کے درمیان فرمایا بیٹھ جاؤ. ان کا ایک قدم دروازے کے اندر تھا اور ایک قدم باہر تھا، بس وہی بیٹھ گئے. اور بعد میں صحابہ کرام نے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی واقع ہے، تو آپ نے اس کو پسند فرمایا. اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ کریں گے ابو دردہ ہوں گے. ابو دردہ. اور یہ وہ شخص ہیں، وہ صحابی ہیں جن کا کملی والے کے ساتھ عشق ہی عشق تھا اور محبت ہی محبت تھی. اور یہ عشق اور محبت قربانی کے بغیر آ نہیں سکتا. اس پہ جذبات کی قربانی، اور اس پہ دل کی دنیا کی قربانی، اس پہ اپنی مال و جان کی قربانی، اس پہ وقت اور کیفیات کی قربانی، یہ قربانی جب تک آئے گی نہیں، یہ دل کی دنیا بڑھ نہیں سکتی، یہ بات بن نہیں سکتی. محبتیں ہمیشہ قربانی سے آتی ہیں اور قربانیوں سے باقی رہتی ہیں، اور جب بندہ قربانی چھوڑ دیتا ہے چلی جاتی ہیں. اللہ جل شانہ سے محبت ہو، اس کے رسول سے محبت ہو، اور اس کے دوستوں سے محبت ہو، کسی سے محبت ہو. صوفی کے لیے محبت پانا لازم، تو محبت کو اللہ پاک نے رکھ دیا صبر کے اندر. محبت کو صبر کے اندر رکھ دیا. اور صبر ہے ذمہ داریوں کو نبھانا، اور ان ذمہ داریوں پہ جو چبھن آئے، کوڑھن آئے، جو درد آئے، اس کو برداشت کرنا. ابتدائی زندگی میں جب پیر علی حجری رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں لاہور میں تشریف لائے، ان کے حالات میں ملتا ہے، ان کے حالات میں یہ بات ملتی ہے کہ کتنے لوگ تھے جو ان کی مخالفت کرنے والے تھے. مسلمان یہاں رہتے تھے، ہندوؤں کی اکثریت تھی، مسلمان رہتے تھے، لیکن کتنے لوگ ایسے تھے جو ان کی مخالفت کرنے والے تھے اور جنہوں نے ان کے لیے عرصہ دراز تنگ کر دیا، زندگی کو تنگ کر دیا. لیکن صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے مشن، اپنے کام کو لے کر چلتے رہے. اپنی زندگی کے دن رات نہیں بدلے اور اپنی آواز اور پکار کو نہیں بدلا. فقیر سب سے کہتے ہیں 1 روپے کا سوال، لیکن صبر کے ساتھ کہتا ہے. کوئی جھٹلا دیتا ہے، کوئی جھٹک دیتا ہے، کوئی گلا دیتا ہے، کوئی سلا دیتا ہے. سلا یہ دیتا ہے کہ اس کو روپیہ دے دیتا ہے، گلا یہ دیتا ہے کہ اس پہ تان و تشنی کر دیتا ہے، اعتراض کر دیتا ہے. فقیر کبھی بھی ان باتوں سے اکتا کر اس نے سائل بننا نہیں چھوڑا. کبھی آپ نے کسی سائل کو دیکھا ہو کہ اس نے بننا چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں دیکھا. بلکہ خطرہ یہ ہوتا ہے جس کو ایک دفعہ مانگنا آ جائے تو وہ اس مانگنے کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا الا قلیل. یہ مانگنا رب سے ہو یا مخلوق سے ہو، خالق سے ہو یا مخلوق سے ہو، بندے سے ہو یا معبود سے ہو، یہ مانگنا صبر کے بغیر نہیں ہے. جب آپ رب سے مانگنا شروع کریں گے، مخلوق خدا جو ہے آپ کو زندگی کا عرصہ تنگ کر سکتی ہے. جب رب سے مانگنا شروع کریں گے، اور اس سے بھی اگلا مجاہدہ یہ ہے کہ جب بندوں کو مانگنے والا بنائیں گے، یہ اس سے اگلی بات ہے.
جب بندوں کو مانگنے والا بنائیں گے. ایک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے مانگنا، ایک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے مانگنا. ضروری ہے کہ اللہ جل شانہ سے میں مانگنے والا بنوں. اور ایک یہ ہے کہ مخلوق خدا کو اس کے لیے تیار کرنا کہ اللہ کے خزانوں سے لینے والے بن جائیں. اس پہ بہت زیادہ شیطانی قوتوں کو چوٹ لگتی ہے. دیکھیں، شیطان دعوت دیتا ہے، اور جب شیطان اور رحمان کی دعوت ٹکراتی ہے ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، شیطان کبھی ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جاتا. وہ وساوس کی شکل میں، وہ شک کی شکل میں، وہ کسی بھی شکل میں دعوت دیتا ہے. اس کا کام یہی ہے، گناہوں کی دعوت دیتا ہے. ایک ہے اعمال کی دعوت، ایک ہے رحمان کی دعوت، ایک ہے شیطان کی دعوت. جب یہ دونوں دعوتیں آپس میں ٹکرائیں گی نا، اس وقت شیطان کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے جو تسبیح پڑھ رہا اس پہ غصہ نہیں آتا، اپنی ذات کے اعتبار سے جو نیکی پہ چل رہا اس پہ غصہ نہیں آتا کہ وہ اکیلا گمراہ ہے، کیونکہ اس کے لیے اکیلے کو بہلانا کوئی مشکل نہیں. ایک یہ ہے کہ قوموں کی قوموں کو، فوجوں کی فوجوں کو، نسلوں کی نسلوں کو، علاقوں کو، ملک کو، عالم کو لے کے اور ان کو راہ محبت پہ، راہ معرفت پہ چلانے کے لیے فکر مند ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہی شخص کو ایسے چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت، مخلوق خدا کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں، شیطان چڑھتا نہیں؟ فرمانے لگے 42 سال ہو گئے ہیں، بعض جگہ 40 سال، کہ 40 سال سمجھ لیتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے ہیں اس کا اور میرا مقابلہ ہے. شیطان نے مجھے جسمانی اور روحانی کوئی تکلیف میں کمی نہیں کی، میں نے ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں. قبر کی تکلیف میرے سامنے اس لیے، اور میں اپنے مشن کو نہیں چھوڑ رہا. اور بعض اوقات میرے سامنے آ کے مجھے کہتا ہے کہ اپنی راہ سے ہٹ جا عبد القدوس، اپنی راہ سے ہٹ جا. میں کہتا ہوں تو لوگوں کو اللہ سے دور کرنے پہ پکا ہے، تو میں لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے میں پکا ہوں. تیرے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے، میرے ساتھ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے. ہاں، اللہ نے صبر تو انبیاء کرام کو دیا، اور صبر اس وقت آتا ہے جب تکلیفیں آتی ہیں. وہ ظاہر کی تکلیفیں ہوں، وہ اندر کی تکلیفیں ہوں، وہ بیماریوں کی شکل میں ہوں، وہ مصیبتوں کی شکل میں ہو، وہ درد کی شکل میں ہو، وہ غم کی شکل میں ہو، وہ ناگواری ناپسندیدگی کی شکل میں ہو. یہ راہیں صبر کے ساتھ چلتی ہیں، مجاہدے کے ساتھ چلتی ہیں، ریاض مشق کرنے سے. ایک ایک چیز کو بار بار مشق کرنا، ایک ایک چیز کا بار بار مشق کرنا، یہ چیزیں ریاض کے ساتھ چلتی ہیں. آدمی کہے کہ میں مجاہدہ نہ کروں اور قربانی نہ کروں اور مجھے منزل بھی مل جائے کہ اچھا ہے. ابھی پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مقصود یہی ہے. کیوں؟ وہ ان مراحل سے خود گزرے ہیں، انہوں نے یہ مشقتیں خود اٹھائی ہیں، یہ مشقتیں خود اٹھائی ہیں، یہ قربانیاں خود کی ہیں. کسی نے پوچھا کہ حضرت کوئی قربانی تو بتائیں آپ نے، کوئی قربانی تو بتائیں آپ نے. فرمایا میری خانقاہ کے ایک دفعہ آ کے سارے برتن توڑ دیے، اور جو نہ ٹوٹنے والے تھے وہ لے گئے. اتنے پیسے تھے نہیں کہ میں کچھ دال دلیا کچھ چیز پکا سکوں. کئی دن خود بھی بھوکا رہا اور فقراء بھی بھوکے رہے، اور اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہا. اور وہ کہتے تھے کہ یہ لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا چھوڑ دے. تو کہاں کا غزنی کا آدمی لاہور میں آ گیا، تو یہ کام چھوڑ دے. اور ہر دنیا کی بری بات میرے بارے میں کی، برتن توڑ دیے، جو تھے اس کو لے گئے.
تو فرمانے لگے کہ میں نے اپنی منزل نہیں چھوڑی، اپنی راہیں نہیں چھوڑی، جو میرے ذمے میرے شیخ نے کام لگا دیا تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ جل شانہ کی محبت کا دیپ اور چراغ جلانا ہے، میں نے وہ نہیں چھوڑا۔ یہ منزل پہ راہیں آتی رہیں۔ ایک وقت اللہ جل شانہ نے یہ دکھایا، ایک وقت یہ دکھایا کہ وہ ناکام ہو گئے، اللہ نے اپنے کامیاب نام کی وجہ سے مجھے کامیاب کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر نبی کا کوئی دشمن ہے، ہر نبی کے مخالفین ہوتے ہیں۔ صبر کو قرآن نے بار بار اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ راہ حق صبر کے کھڑاؤں کے ساتھ چلتی ہے، اور کھڑاویں وہ ہوتی ہیں، جوتا چلاتا ہے، کھڑاؤں کو چلانا پڑتا ہے۔ لکڑی کا بنا ہوا جوتوں کو کھڑاوا کہتے ہیں۔ جوتا چلاتا ہے، ان کو اٹھانا پڑتا ہے اور ان کو چلانا پڑتا ہے، اور اللہ والے لکڑی کا جوتا اس لیے پہناتے تھے کہ اس کے قدم سنبھل جائیں۔ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک لکڑی کا جوتا بنایا ہوا تھا، کتنی پرانی بات یاد آئی مجھے۔ اور بعض اوقات جس کو دیکھتے تھے پھر اس کو کہتے تھے لکڑی کے جوتے کے ساتھ چلا کر، اور لکڑی کا جوتا جو ہے وہ تو صرف اس کے آگے انگوٹھے میں ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ چمڑے کی بنی ہوئی ہوتی ہے، انگوٹھے میں ڈالنے کی جگہ اور تھوڑی سی پھیلی ہوئی ہوتی ہے، آگے صرف انگوٹھا اس میں پھنس جاتا ہے، باقی تو اس کو خود اٹھانا پڑتا ہے، اور اس کی جو آواز جا کے ٹھک ٹھک ہوتی ہے وہ دماغ میں لگتی ہے جا کے۔ اور کسی کسی کو حضرت پہناتے تھے اور بعض کو زیادہ پہناتے تھے۔ اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ کھڑاؤں کا کیا تعلق، فرمایا کہ کھڑاواں جو ہے بندے کو اس کو کھڑا کرنے کے لیے ہے، اور اس کی چال کو متوازن کرنے کے لیے ہے، اس کی چال کو ڈھال دینے کے لیے ہے، اس کی چال کو متانت دینے کے لیے ہے، اس کی چال کو سنجیدگی دینے کے لیے ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ آہستہ آہستہ چلے بندہ، اس سے مراد یہ ہے کہ سنبھل کے چلے، اور اس کا تعلق صبر کے ساتھ ہے۔ اور صبر ہی کو حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب جو ہم نے ابھی پڑھی اس میں ریاضت کہا ہے، صبر فرمایا، مجاہدہ کیا، مجاہدہ اور ریاضت اسی کو صبر کہا قرآن نے۔ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہم چلیں گے اس میں مسابقت ہے، آگے سے آگے بڑھنا، دنیا کے اعتبار سے چلیں یا آخرت کے اعتبار سے، اور آگے بڑھنے کا تعلق صبر کے ساتھ ہے۔ یہ کسان سخت سردی اور کسی اس کے کندھے پہ ہوتی ہے اور دھوتی اس نے کسی ہوئی ہوتی ہے، اور پانی کے اندر کھڑا ٹھنڈا یخ بستہ پانی، ٹھنڈا پانی، اور اس کے اندر کھڑا پانی کو ایک کھیت کے ٹکڑے سے ہٹا کے دوسرے کی طرف لگا رہا، دوسرے کو ہٹا کے تیسرے کی طرف لگا رہا، رات کو پانی اور سخت گرمی، ہر پگ ڈنڈی پہ سانپ بیٹھا ہوا اور بچھو نکلے ہوئے، اور عجیب و غریب مخلوق نے اپنے بلوں سے نکلی ہوا کے لیے، حبس کو دور کرنے کے لیے، وہ سانپوں سے بے خبر اپنے کھیت اور فصل کو بچانے کا فکر کر رہا۔ اور یاد رکھیے گا، کھیتی کو بچانے کے لیے پھر جان عزیز نہیں ہوتی، اور مان، یہ دو لفظ یاد رکھیے گا، کھیتی کو بچانے کے لیے جان اور مان کہتے ہیں عزت کو، آبرو کو، اور جان پھر اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ کسان اپنی کھیتی کو بچانے کے لیے جان نہیں، ایسے اس نے جوتے نہیں پہنے ہوئے ہوتے کہ جو اس کا پنڈلیوں تک ہو کہ سانپ ہمیشہ پاؤں کی طرف سے حملہ کرتا ہے۔ دیہاتی کے جوتے تو اکثر ایسے ہوتے ہیں جس کا پنجہ اور ایڑی جو ہے بند ہوتے ہیں، باقی تو کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب اس نے پانی میں جانا تو ویسے جوتا ویسے ہی نہیں پہنا ہوا ہوتا۔ اپنی کھیتی کی خاطر اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے چلتا ہے، اور گرمیوں میں جگہ جگہ سانپ بہت زیادہ،
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر باغ سے سانپ مرے ہوئے لے آتے تھے، بڑے بڑے، پھر دوائی بناتے تھے۔ حکیم کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، سانپ جو ہے باغوں میں سانپ بہت ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ تو مرا ہے سانپ لائے، کوئی 5-6 فٹ بڑا تھا، اس سے بھی بڑا تھا اور بہت موٹا تھا، یعنی عام انسان سے اٹھانا بڑا مشکل تھا، اتنا وزنی تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ اس کو آپ نے مارا کیسے؟ بس فرمانے لگے کہ 2-3 بندوں نے مل کے پہلے اس کو زخمی کیا، پھر اس کو مار دیا۔ کہنے لگے کہ ہمیں پتا تھا کہ وہ سانپ ہے جو زندہ خرگوش نکل جاتا ہے اور زندہ مرغی نکل جاتا ہے، ہمارے ارد گرد ہے، بہت تلاش کی کوشش کی، کئی دفعہ اس کی جو ہے وہ لپیٹ ہوتی ہے، جیسے اس کا چلنا ہوتا ہے، اس کا راہ ہوتی ہے جو اس کی چلنے سے ایک لکیر سی پیدا ہوتی ہے، ہمیں کئی دفعہ اس کی لکیر تک پہنچے، غائب ہو جاتا تھا۔ زندگی ان راہوں میں ایسے نہیں گزر سکتی، جب تک جان اور مان کو ہتھیلی پہ لے کر نہ چلے، اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے 2 اونٹنیاں پہلے سے تیار کر کے صدیق اکبر نے، ایک بہت بڑا کھوجی تھا، راستوں کا متلاشی تھا، اس کے پاس کھڑی کی ہوئی تھی، آقا کو اطلاع نہیں کی، منشا نبوت دیکھ لی تھی۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، مرید جو کامل ہوتا ہے اس کو تو کہ دل سے راہ ہو جاتی ہے، وہ مرشد کی منشا کو دیکھ لیتا ہے کہ اب مرشد میرا اب چاہتا کیا ہے۔ فرمایا جو منشا کو دیکھ لیتا ہے اس کو حکم کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو حکم کو لے لیتا ہے وہ بھی اچھے مقام پہ ہے۔ فرمایا جو حکم کے بعد بھی نہیں چلتا، کہا کہ اس کا اللہ حافظ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منشا دیکھ لی تھی، خوبصورت قیمتی 2 اونٹنیاں پہلے سے تیار رکھی، ایسے بندے کے پاس جو بہت راستوں کا متلاشی یعنی راستوں کو جانتا تھا، اس کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ اچانک سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم اوپر سے ملا اور آپ نے فرمایا، اور پھر اس وقت عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اونٹنیاں میں نے آج کے وقت کے لیے پہلے سے تیار رکھی ہوئی تھی، آج کے وقت کے لیے۔ اور دیکھیں صدیق اکبر کی کھیتی جو تھی وہ ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا محمد عربی تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب کھیتی کو اس نے اپنی جان کے لیے قربان کیا، ہر سوراخ میں کپڑا دے دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا تو اس میں ایڑی دے دی اور اپنی جان کو قربان کیا، اور جان کو یہ قربان کیا کہ اس سوراخ میں سانپ نے ڈس لیا۔ جان تو اپنی قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے، اپنی کھیتی کو کبھی ویران نہ کیا۔ آج جو دین ہمیں آپ کو ملا، جس زندگی کو ہم آپ چاہ رہے، اور جس کلمے کی برکت سے اللہ جل شانہ کی طرف سے بخشش کے امیدوار ہیں، اسی چیز کو حضرت پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجاہدہ اور ریاضت کے ساتھ، اور قرآن نے صبر کے ساتھ، کہ وہ یہی کلمہ ہے، اور اس کو بچانے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود ہے۔ اللہ کے حبیب کلمے کے ساتھ اور کلمہ اللہ کے حبیب کے ساتھ ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھیتی یہی تھی۔ ہمیں کہ دنیا والوں کی کھیتیاں زمین ہوتی ہیں، جاگیر ہوتی ہے، دکان ہوتی ہے، اللہ والوں کی کھیتیاں دل ہوتے ہیں، یہ ان کی کھیتی تھی۔ آج کا جو سبق ہے کشف المحجوب کا، یہ سبق ہمیں بہت سی راہیں دیتا ہے، ہمیں بہت سے راستے دیتا ہے، ہمیں کچھ منزلیں ایسی دیتا ہے جس منزلوں کو ہم کھو چکے، ناپختہ کاری کی منزلیں پا کے وہ پختگی کی منزلیں، مضبوطی کی منزلیں کھو چکے۔ درخت سے پوچھا کہ تو چھاؤں دیتا ہے، تو پتے دیتا ہے، تو ہوا دیتا ہے،
درخت کی صفات گنوائی، گنواتے 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 پھر پوچھا کہ آخر تجھے کاٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ درخت نے ٹھنڈی آہ بھری اور آہ بھر کے کہنے لگا کہ بس میرے اندر ایک خامی ہے، جس طرف کی ہوا آتی ہے اسی طرف جھک جاتا ہوں، جس طرف کی ہوا آتی ہے اسی طرف جھک جاتا ہوں، بس اسی خامی کی وجہ سے مجھے کاٹ دیا جاتا ہے۔ ہم ایک منزل کو لے کے چل رہے ہیں، ہم ایک منزل کو لے کے چل رہے ہیں، کچھ راہوں کے راہی ہیں، کچھ منزلوں کے راہی ہیں۔ اس راہ سے ہٹانے کے لیے بہت بہت ہوائیں آئیں گی، بہت ہوائیں آئیں گی، گرم ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں، یخوستہ ہوائیں، ایسی گرم ہوائیں کہ تیرے دل کو تڑپا دیں، پریشان کر دیں، بہت ہوائیں آئیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بہت ہوائیں ہمیں اپنی منزل سے ہٹا رہی یا پختہ کر رہی ہیں۔ اور اسی چیز کو قرآن نے فرمایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے تمہیں اس کو کیسے بنایا؟ میں اس دن صحرا میں تھا، آخری پٹی پہ، پاکستان کی زیرو لائن پہ، تو وہاں اونٹ پہ چڑھا اور اونٹ پہ چڑھ کے میں نے دعا مانگی کہ آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اونٹ پہ بیٹھ کے دعا مانگنا ثابت ہے۔ اس سنت کو پورا کیا اور پھر یہ وہاں بیٹھ کے یہ آیت پڑھی کہ اونٹ کو اللہ پاک نے اس لیے بیان کیا، میں نے دیکھا خود اونٹ کی لائن جا رہی تھی اور اس وقت یہ آیت میں نے پڑھی، بے ساختہ اللہ نے زبان پہ دے دی کہ دیکھو کہ اونٹ کی لائن جا رہی ہے، ایک چھوٹا سا بچہ آگے جا رہا، سارے اونٹ اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ اونٹ نے قد کو نہیں دیکھا، طاقت کو نہیں دیکھا، اپنی حیثیت وقار کو نہیں دیکھا، بس کہنے لگا میری نکیل کو جس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، ٹھیک ہے میں چل رہا ہوں، یہ کہہ دے گا میں بیٹھ جاؤں، میں بیٹھ جاؤں گا، یہ کہہ دے گا تو کھڑا رہے، میں کھڑا رہوں گا، یہ کھانا دے گا تو کھا لوں گا، یہ وزن اوپر میرے لا دے گا تو برداشت کر لوں گا۔ یہ بچہ اب میرا آقا ہے۔ کتنی لطیف بات ہے، کہا کہ اونٹ ہمیں ایک سبق دیتا ہے، اس سبق کا تعلق یہ نہیں ہے کہ میرا دنیا کے اعتبار سے یا جسم کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے یا مال کے اعتبار سے اس شخص سے قد بڑا ہے۔ علم کے اعتبار سے میرا قد بڑا ہے، مال کے اعتبار سے میرا قد بڑا ہے، اور شہرت کے اعتبار سے اور اقتدار کے اعتبار سے میرا قد بڑا ہے، اس سے یہ تو مجھ سے بہت چھوٹا ہے۔ میں اپنی لگام اور نکیل یا جس کو دوسرے لفظوں میں ہاتھ، اس کے ہاتھ میں کیوں دوں؟ فرمایا کہ اللہ پاک نے اونٹ کو بیان کر کے یہ بیان کرنا ہے کہ جب کوئی راہ میں کوئی چلے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کس کے ہاتھ میں دیا تھا آپ کی وصال کے وقت؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آقا کا جب وصال ہوا، اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لوگوں نے اس پہ کچھ اختلاف کیا۔ اس کی عمر دیکھیں، سب سے چھوٹی، کبائر صحابہ، کبائر عشرہ مبشرہ، بڑے بڑے ہستیاں صحابہ، وہ امیر لشکر تھے اور وہ حضرت اسامہ بن زید اور یہ ان کے مامور تھے۔ جب ساری بات مشورے میں آئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس لشکر کو میرے آقا نے بھیج دیا اور جس کا امیر میرے آقا نے بنا دیا، اس کو صدیق نہیں بدل سکتا۔ رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر دی، رہتی دنیا تک، کہ علم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے تیرا قد بڑا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا پھر اونٹ کو دیکھ، اس سے بڑا تو نہیں ہو سکتا تو۔ اونٹ چل رہا، چپ کر کے خاموشی سے چل رہا۔ اس کو صبر کہتے ہیں، اس کو ریاضت کہتے ہیں، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، پھر جب چلنا ہے حوصلے تیرے آسمانوں جتنے ہوں، عزم ایسے ہوں جیسے آسمان، اتنے اونچے عزم ہوں، اتنے اونچے حوصلے ہوں کہ راہوں پہ صبر آئے گا،
ناگواریاں آئیں گی، کبھی گھر کے اندر سے، کبھی گھر کے باہر سے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، بس پھر پہاڑوں کی طرح ڈٹ جانا ہے کہ ہم نے جیسے پہاڑوں کو نصب کر دیا، دنیا کے طوفان نو آ گیا، پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. پھر ہوائیں چلی، پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. پھر آندھیاں آئیں، پہاڑ نہیں ہلے. سارا جہان بہہ گیا، پہاڑ نہیں بہا. پھر اس طرح پہاڑ کی طرح اللہ پاک نے فرمایا دیکھ میں نے آج پہاڑ بنائے، اگر دنیا میں نہ بناتا تو تو کہتا پہاڑ پتہ نہیں کہتے کیسے ہیں، جنت میں جائیں گے تو دیکھیں گے. نہیں، اللہ پاک نے یہ چیزیں دنیا میں بنائی ہیں، اور دنیا میں بنا کے اللہ پاک نے یہ سبق دیے ہے اور دکھایا ہے. پھر تو اس طرح ڈٹ جا. اگر سمجھتا ہے کہ میں راہ حق پہ ہوں پھر ڈٹ جا. حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ جب جیل سے جانے لگے تو مولانا عبد القادر صاحب ان کے ساتھ تھے. 2 لوٹے تھے، ایک پیتل کا لوٹا تھا، ایک مٹی کا لوٹا تھا. اوہو کیا مرد کلندر تھے، 90 سال کی عمر تھی اور جیل میں تھے. ہایا تو مٹی کا جو لوٹا ہے، مٹی کا لوٹا، تو مٹی کا لوٹا دے دیا ان کو کہ گرمی ہے، اس میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ آپ لے جائیں. لاہور جیل میں تھے، اس کے بعد پھر جلندھر جیل میں بھیج دیے گئے، اور میرے پاس یہ پیتل کا لوٹا رہ جائے گا. اس نے کہا نہیں حضرت میرے آپ شیخ ہیں. فرمایا نہیں، میں صبر کر لوں گا، تیرا حوصلہ ذرا کمزور ہے، یہ مٹی کا لوٹا تجھے حوصلہ دے گا، پانی ٹھنڈا ملا کرے گا، اور میں پیتل کے لوٹے سے گزارا کر لوں گا. عجیب و غریب راہیں ہیں یہ زندگی کی، یہ زندگی کی راہیں ہیں کہ پہاڑ جسے کہتے ہیں نا کوہ استقامت، کہ ایسی استقامت ہو، ایسا جمنا ہو، ایسا ڈٹنا ہو کہ پہاڑ بھی جو ہے پھر وہ تیرا مقابلہ نہ کر سکے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ہم شہر ریشم پہ سفر کر رہے تھے، ابھی کچھ ماہ پہلے کی بات ہے. سفر کر رہے تھے تو گاڑیاں رک گئیں ساری، شہر کراکرم جسے کہتے ہیں، شہر ریشم. تو انہوں نے کہا جی اس لیے کہ وہ سڑک کو چوڑا کر رہے ہیں، چائنا والے 71 میں پہلے بنی تھی، اب ڈبل کر رہے ہیں. ایک پہاڑ کو اڑانا ہے، اس کے اوپر ڈائمنڈ انہوں نے اپنا وہ ڈائنامائٹ یعنی بارود وہ جو ہے وہ اس میں بھرا ہے، تو اس کو اڑا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ گاڑیوں کے اوپر پتھر نہ آ کے گرے. اچھا یہ بات جب ہوئی نا تو میں بس گاڑی میں بیٹھا تھا، گاڑی کی لائن تھی، سوچنے لگا. میں نے کہا پہاڑ جو ہے معلوم ہوا کہ اس کو جب تک اندر سے کھوکھلا نہ کیا جائے باہر سے نہیں ٹوٹتا. اس کے اندر ڈرل کرتے ہیں نا، ڈرل کر کے پھر بارود بھرتے ہیں، اور بندہ اندر سے کھوکھلا اس وقت ہو جائے جب اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. جب اعتماد کی راہیں ہوتی ہیں پھر وہ چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے. پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت، کوئی آندھیاں، کوئی طوفان، کوئی ہوائیں، تندی باد مخالف، یہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. اور جب اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے نا پھر یہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ جل شانہ نے پہاڑ کو بیان کیا کہ دیکھ اس پہاڑ پر نظر کر، یہ پہاڑ میں نے بنائے اس لیے ہے کہ تو اس سے سبق لے. آج کا کشف المحجوب کا سبق یہ پہاڑ کا سبق بھی ہے. اگر اس دور میں حضرت پیر علی حجائی رحمت اللہ تعالی علیہ لاہور کے اس مخالفت کو چھوڑ کے اپنی راہیں بدل دیتے، آج میرے آپ کے ہاتھ میں کشف المحجوب کتاب نہ ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ان مخالفتوں کو برداشت کیا لوجہ اللہ، اللہ کے لیے.
اور فرمایا کہ پھر اللہ پاک جل شانہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ پھر دیکھ تو زمین کو، اس زمین کے اندر بچ جانا ہے. پھر جو تیرے مخالف مقابلہ کرے نا، ان سے مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کی روحوں کو ہدیہ دینا ایصال ثواب کر کے. اسلام نے ایک وقت ایسا بھی دیا ہے کہ ان کے مقابلے کے لیے اتنے غزوات ہوئے ہیں، یہ وہی ہیں، وہ بھی ہوا ہے، لیکن اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. وہ یہ چیز ہر وقت نہیں ہوتی، ایک وقت ہوتا ہے. ہر وقت کا ایک عمل ہے، ایک وقت کا عمل ہے، ایک ہر وقت کا عمل ہے. یاد رکھیے گا، یہ غزوات وقت کا عمل ہے، اور ہر وقت کا عمل جو ہے وہ ہے درگزر. ان کے لیے دعا، ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ. ایک وقت کا عمل ہوتا ہے اس کا مقابلہ کیا جائے، لیکن ہر وقت کا عمل ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے. راہ چلتے ہوئے میں آپ سے درخواست کروں گا، گھبرا کے راہوں کو چھوڑ نہ دینا. کیا ہم نے اپنے گلے میں یہ چیز ڈال دی کہ سارا زمانہ ہی مخالف ہو گیا، ساری دنیا ہی دشمن ہو گئی، سارے عالم کو آخر اعتراض کرنا ہم پہ ہی سوجا، تان و تشنیع کرنا ہم پہ سوجا، گالی ہمیں دی، غصہ ہم پہ نکالا؟ نہ راہیں چھوڑنا، خیال کرنا. جس راہ کے اوپر جتنی سختی ہوتی ہے، سمجھ لو کہ اتنا نرمی اللہ کے ہاں سے ان قریب آنے والی ہے. موت سے پہلے آ جائے یا موت کے بعد تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. خالدین فیہا ابداً ابدا. کبھی یہ منزل نہ چھوڑیے گا، کبھی یہ راہ نہیں چھوڑیں. اور ان راہوں کو چھوڑ کے جانے والا کچا ہوتا ہے، پکا نہیں ہوتا. کچا ہوتا ہے، پکا نہیں ہوتا. گھڑا کہے کہ میں پانی میرا گدلا نہ ہو اور مجھے آگ بھی نہ دی جائے، کبھی ممکن ہے؟ کہا کہ اتنی مشقت بہت ہے کہ مجھے دھوپ میں خشک کر دیا، میرا سر پیٹ پیٹ کے میرا جسم کو آپ نے بڑھا دیا، اور اس کے اندر کو مار کر کے مجھے ایک ٹیڑھا میڑا کر دیا، مٹی کا ایک گھروندا بنا دیا، اتنا کافی ہے؟ کہنے لگے نہیں، ابھی آگ کی سختی تیرے لیے لازم ہے. اگر آگ کی سختی نہیں ہوگی خود بھی گھل جائے گا اور ہمارے پانی کو بھی مٹیالہ کر کے چلا جائے گا. تجھے آگ کی سختی دینا ضروری ہے. کیوں کہتے ہیں جنتی ہمیشہ رہے گا؟ سن لے ایک راز، سدا یاد رکھیے گا اپنے دل کی گہرائیوں میں. جنتی کو موت نہیں آئے گی. کیوں؟ کہ وہ مجاہدے، قربانیاں اور ناگواریوں کی بھٹی میں جل 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 کے ایسا کندن ہو جائے گا. مکھن سدا پھر پانی کے اوپر رہتا ہے، پانی کے نیچے نہیں جاتا. لیکن مکھن بننے تک کے مراحل کے لیے اسے مدھانی کی کئی چوٹیں اور کئی تکلیفیں بڑی برداشت کرنی پڑتی ہیں. اسے مندھانی کے دندانے کبھی قرار نہیں دیتے. اور پھر فرق اتنا رہ جاتا ہے، مکھن کو جلا دیا جائے تو گھی بن جاتا ہے، مکھن کو مکھن رکھا جائے تو مکھن رہتا ہے، پھر وہ جل کے بھی اوپر ہی رہتا ہے، نیچے کبھی نہیں جاتا. یہ اس کا خاصہ بن جاتا ہے. اولیاء کرام کی زندگی میں رحم اللہ تعالی علیہ، ان کی زندگیوں میں یہ خاصہ تھا، یہ خاصہ تھا. اس دن گئے ہم، ہمارے میاں صاحب تھے ساتھ، ہم گئے اسٹیشن کے قریب، تو لاہور ہوٹل کے قریب پہنچے تو میں نے کہا میاں جی یہاں شیخ موسیٰ آئینگر کی تربت ہے، ان پہ فاتحہ پڑھتے جائیں. جب ہم وہاں گئے، سہروردی سلسلے کے بہت بڑے درویش ہیں، تو میں نے ان حضرات کو ایک واقعہ سنایا.
آج ہی سنا دیتا ہوں. لوہار تھے آہن گر لوہار. یہ ایک چھوٹا سا لفظ کہہ دیتا ہوں. پوری انسانیت کی پچھلی تاریخ اٹھا کے دیکھیں. 1746 1800 تک، اس سے پہلے آپ کو لفظ کہیں کمی نہیں ملے گا. پیشے ملیں گے. ہر اللہ کا ولی کوئی پیشہ کرتا تھا، ہر صحابی پیشہ کرتا تھا. یہ کفر کی ایک بنیادیں بنی. عوام کو اور جو مالدار ہیں اور جو غریب ہیں ان کے درمیان فاصلے پیدا کرو، ان کے دلوں کو توڑ دو. اور پگڑی بیرے کو پہنا دو، تاکہ آج بھی پگڑی باوقار لباس ہے تو تم دولہے کو پہناتے ہو. آسن جو ہے ہمارا دولہا بنا ہوا تھا تو پگڑی پہنی ہوئی. سونا تو ویسے ہی ہے ماشاءاللہ، تو پگڑی پہنی ہوئی. میں نے کبھی باوقار جو ہے لباس ہے تو دولہے کو پہناتے ہو. معلوم ہوا آج بھی باوقار ہے. تو تاریخ میں ایک عجیب کہانی ہے. یہ تاریخ کی کہانی ہے. اس سے پہلے کوئی لفظ نہیں تھا. ہر بندہ پیشہ کرتا تھا اور مزدوری کرتا تھا، اور اس مزدوری کے اعتبار سے اسے کمی نہیں کہا جاتا تھا، کمین نہیں کہا جاتا تھا، مسلی نہیں کہا جاتا تھا. تو شیخ موسیٰ آہن گر رحمۃ اللہ علیہ لوہار تھے، اور حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے بہت عرصہ. لاہور کی ولایت ملی. حکم ہوا کہ لاہور جاؤ اور مخلوق خدا کو اللہ اللہ کا نام سکھاؤ. تو چھوٹی سی لوہار کی دکان کھول لی، بٹھی بنا لی، اور بٹھی بنا کے اور جو لوہے کی چیزیں ہوتی ہیں، دراتی ہیں، چھریاں ہیں، اور اس کے چرخے کے تکلے ہوتے ہیں، سلاخ ہوتی ہے جس پہ اس کی تند یعنی اس کا دھاگا لپٹتا ہے. جو بھی لوہے کی چیزیں بناتے تھے اور مخلوق خدا کو اللہ کا نام سکھاتے تھے. اور بناتے یہ اس لیے تھے، پیشہ اس لیے کرتے تھے کہ ہماری نظر خالص ان کے دل پہ رہے، ان کی جیب پہ نہ رہے. کہ جب اپنی جیب بھری ہوتی ہے، ہاں اگر ہرس نہ ہو تو اکثر نظریں جو ہیں وہ دلوں پہ ہوتی ہیں، جیب پہ نہیں ہوتی. اس لیے پیشہ کرتے تھے کہ اپنی گھر کی ضروریات اللہ جل شانہ نے جو لگا دی ہیں وہ کی جائے، باقی وقت میں لو مخلوق خدا کو اللہ اللہ سکھایا جائے. مرشد نے حکم دیا تھا، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے. اب یہاں کے جو اور لوگ تھے ان میں مسلمان بھی تھے، ان میں ہندو بھی تھے، ان میں سکھ بھی تھے، اور مذہب بھی تھے. ان کے اندر ایک تشویش پھیلی کہ لوگوں کا رجوع ان کی طرف ہونا شروع ہو گیا ہے، ان کی طرف ہونا شروع ہو گیا. اب انہوں نے مختلف ہیلے بہانے کیے، ان کی مخالفت کے لیے مختلف افواہیں چھوڑیں، مختلف باتیں کی. لیکن یاد رکھیے گا، فرزانے ہمیشہ کان دھرتے ہیں، دیوانے کبھی کان نہیں دھرتے. ایک فرزانوں کی دنیا ہے اور ایک دیوانوں کی دنیا ہے. فرزانوں کی دنیا یہ ہے، بکتی کہتا تھا، مرحوم اللہ غریب کی رحمت کرے، ہر انسان کی بخشش کر دے، وہ کہتا تھا میں بلوچوں کو پڑھاتا اس لیے نہیں ہوں. اس کا اپنا خیال تھا، ضروری نہیں کہ ہم اس کے خیال سے متفق ہوں. میں ان کو بکتیوں کو پڑھاتا اس لیے نہیں ہوں کہ گولی مارنے سے پہلے یہ 302 کے پرچے کا سوچیں گے. میں نے ان کو پڑھایا نہیں، یہ مار دیتے ہیں بس. دوسرے لفظوں میں نے ان کو فرزانہ نہیں بنایا، میں نے ان کو دیوانہ بنایا ہے. فرزانہ جو ہے وہ بعد کی سوچتا ہے یا پہلے کی سوچتا ہے. وہ تو دیوانے ہیں کہ ہماری ایک منزل ہے، ہم ایک راہ کے راہی ہیں، ہم نے چلنا ہے. اور جو راہ کا راہی ہوتا ہے اس کے سامنے یہ دیواریں، یہ راستے
یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. تو شیخ موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ آہن گر لوہار اپنی دھن کے دھنی تھے، اللہ کی منزل کو پا چکے تھے. چلتے رہے. آخرکار ان کا آخری وار جو موسیٰ علیہ السلام پہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی یہی تھا کہ آپ اپنی تبلیغ چھوڑ دیں، لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا چھوڑ دیں، لوگوں کے ساتھ اللہ کا تعلق چھوڑ دیں، اور لوگوں کو جو اللہ کی محبت کی طرف مائل کرتے ہیں چھوڑ دیں. اور موسیٰ علیہ السلام کا قارون جو ہے، آخرکار اس نے ایک عورت کو بہکایا کہ ان پہ الزام لگا. اسی طرح شیخ موسیٰ کے اوپر ایک عورت آئی، اس کو دیکھا اور اس نے شور کیا کہ انہوں نے مجھے نظر بد سے دیکھا ہے اور میرے ساتھ جو ہے یہ گناہ کی ترغیب دیتے ہیں وغیرہ. لوگ اکٹھے ہو گئے، پہلے سے تیار تھے، شور شرابہ ہوا. شیخ موسیٰ نے وہ سلاخ جو چرخے کی تھی آگ میں جلا کے اس کو ہتھوڑے سے سیدھا کر رہے تھے، اور وہ آگ میں سرخ تھی، یوں اٹھا کے آنکھ میں پھینکا اور کہنے لگے دیکھ اے اللہ، اگر اس آنکھ نے تیرے غیر کو دیکھا ہے اس سے بہتر ہے کہ یہ آنکھ جل جائے. اور آنکھ سے جب نکالا تو وہ سلاخ سونے کی بن گئی تھی. کیوں؟ آنکھ پارس کی وٹی بن گئی تھی، آنکھ پارس بن گئی تھی. قربانیاں مجاہدے کرتے 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 منزل تیری آگے ہے، بہاروں سے گزر جاؤ. یہ زندگی کی منازل آتی رہیں گی، تیری راستوں میں حائل ہوتی رہیں گی. ہر چلنے والے کے لیے ذریعے یہ پیغام ہر چلنے والے کے لیے ہے. آج کے کشف المحجوب کا حلقہ، آج کے کشف المحجوب کا سبق مجاہدہ اور ریاضت پہ ہے. اور یہ مجاہدہ اور ریاضت کو میں نے قرآن سے بھی کے حوالے سے بھی عرض کیا، صحابہ کرام کے زندگی کے حوالے سے بھی عرض کیا، صالحین کی زندگی کے حوالے سے بھی عرض کیا. یہ زندگی کی قربانیاں، یہ راہیں اسی طرح چلیں گی. اور اگر تو چاہتا ہے کہ یہ راہیں جو ہیں تیرے ساتھ چلتے رہیں اور موافق بھی ہوں، ایسا آج تک ہوا نہیں ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا. انبیاء کے ساتھ نہیں ہوا، تیرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیوانہ ہے. ہاں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. زندگی اگر پیاری سے ابھی سے لوٹ جائیں. یہ قدم قدم بلائیں، یہ سودائے کوئے جانو. یہ قدم قدم آفتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آفتیں اور پریشانیاں قدم قدم آئیں گی. سودائے کوئے جانا، وہ سودا کہتے ہیں پاگل پن کو. کوئے جانا کہ میں کوئے جانا میں جاؤں گا، اپنے یار کے کوچے میں جاؤں گا، اللہ کی محبت کی گلیوں میں پھروں گا، مدینے والے کی راہوں کے لیے ٹھوکریں کھاؤں گا. سودا، مجھے لوگ پاگل کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، بدماش کہیں گے، برا کہیں گے. سودائے کوئے جانا، قدم قدم بلائیں، سودائے کوئے جانا. جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. یہ پرچی ہے کہ خواتین کا کمرہ فل ہو چکا ہے اور خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. میرے خیال میں خواتین کا تو مراقبے کا سلسلہ ختم ہی کر دے تو بہتر ہے. ہمارے پاس تو جگہ نہیں ہے. دعا یہ مانگتے نہیں کہ ہم کہہ کہہ کے تھک گئے ہیں کہ ہمیں کوئی اللہ جگہ عطا فرمائے. تو خواتین کا کمرہ فل ہے اور خواتین بیچاری باہر بیٹھی ہوئی ہیں. جو بیچاری باہر بیٹھی ہوئی ہیں ان کو بھی تکلیف ہوگی. اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے. بڑے خلوص سے خواتین تشریف لاتی ہیں
لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی ترتیب مراقبے کی بالکل ختم کر دی جائے، بس صرف ہلکا کشف المحجوب رہے مردوں کے لیے، وہ بھی خواتین کے لیے نہیں ہے۔ خواتین کو بھی صرف درس کی تکلیف دی جائے، وہ بھی ان کی قربانی ہے۔ خواتین کا ویسے بھی گھر سے نکلنا قربانی، ان بیچاریوں کا بڑا مجاہدہ ہوتا ہے، ان کا خلوص ہے، ان کی قربانی ہے۔ اللہ پاک ان کی عمر میں برکتیں، ایمان میں برکتیں عطا فرمائے۔ جتنی بہنیں تشریف لاتی ہیں، تو کیا خیال ہے جی؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا موضوع پرچی نے ہٹا دیا، پتہ نہیں میں کہاں پھر رہا تھا، میں نے تو کس موضوع میں بیٹھا ہوا تھا اور کہاں سارا وہ سلسلہ ختم ہو گیا ایک چھوٹی سی پرچی نے۔ اب کیا رائے آپ کی؟ پھر یہ رائے میں خواتین سے نہیں پوچھوں گا، یہ تو آپ حضرات سے پوچھوں گا کہ جب تک کہ مزید جگہ کا کوئی انتخاب نہیں ہو جاتا اس وقت تک فی الحال بند کر دیا جائے یہ سلسلہ۔ ہمارے محترم انصاری صاحب فرما رہے ہیں کہ خصوصی اجازت ہو۔ اچھا، خصوصی ایک مشورہ یہ ہے، آپ کی رائے کیا ہے؟ جگہ کی ترتیب نہیں بنتی۔ ہاں جی، ہیں پر اس حال میں کیوں جی؟ آپ بتائیں میاں جی۔ ہاں جی، تو ہے جی بھائی، اوپر کا حال مناسب تو ہے۔ اوپر کے حال کے لیے خواتین کو وضو کے لیے وضو خانے کی طرف جانا ہے، بیت الخلاء استعمال کرنا ہے، وہی مرد کریں، یہ سلسلہ تو کبھی ہو نہ سکا۔ دیکھیں نا، یہ تو اوپر کے حال کے ساتھ منسلک ہو وضو خانہ، بیت الخلاء ہیں؟ کیا کہہ رہے؟ جگہ کہاں سے لے آؤں میں؟ ہیں ہاں جی، یہ فرما رہے ہیں کہ ہلکا جو ہے اوپر چلا جائے، اور اوپر جو ہے وہ ہوں خواتین کا یہی حال دے دیا جائے، مصلے والا، جہاں ہمارا مصلہ بچھا ہوا ہے۔ کیوں جی؟ خواتین ہوتے وہ سیڑھیاں چلتے ہیں، ان کو گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے فرما رہے ہیں کہ عارضی طور پہ بند کر دیں، خواتین بڑھتی جا رہی ہیں، بچے بھی ساتھ لا رہی ہیں، بچے بھی ساتھ نہ بھی لائیں، لیکن خواتین کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے، تو ہمارے بس سے باہر ہے۔ درس کے لیے تو خواتین ضرور تشریف لے آئیں۔ اب اگر خصوصی رکھتے ہیں تو پھر ناراض ہو جائیں گی بعض بہنیں، وہ کہے گی جی ہم اگر وہ خصوصی ہیں تو ہم عمومی ہیں، ہم غیر ہیں۔ تو فی الحال ذرا بند کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، فی الحال ذرا جب تک کہ جگہ کی ترتیب نہیں بنتی۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہوگا نا کہ اللہ پاک جل شانہ روزہ رکھوا کے کہتا ہے ذرا دعائیں زیادہ مانگ، تو یہ خواتین کا روزہ ہو گیا، اب مانگنے کا موقع مل گیا، اللہ سے منوانے کا موقع مل گیا کہ اللہ ہمیں جگہ عطا فرما اپنے غیب کے خزانے سے، جہاں خواتین کا دروازہ علیحدہ، ان کی گلی علیحدہ، ان کا راستہ علیحدہ، اور ان کے لیے ٹھنڈے گرم پانی کا اللہ غیب سے انتظام کرے، اور راحت کی جگہ بھی بیٹھیں اللہ کی نیک بندیاں، اور اللہ سے آپ کو میرے خیال میں خواتین کو اس پہ رنجیدہ بھی نہ ہو۔ یقین جانیے جب تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جن کے اندر سچی طلب ہے، اور یقیناً آپ سب کے اندر ہے، آپ کو ثواب پورا ملتا رہے گا۔
ثواب پورا ملتا رہے گا. جیسے کہتے ہیں نا بندہ حج پہ جانے کا ارادہ پکا کرتا ہے لیکن نہیں جا سکتا تو اللہ پاک فرشتے کی ذمہ داری لگاتے ہیں قیامت تک اس کی طرف سے لبیک کہتا رہے اور حج کرتا رہے. تو سر دست آج کی محفل کے بعد کہ خواتین جو ہیں وہ آئندہ تشریف نہیں لائیں گے، تو جب انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ اس کی پھر ترتیب بنا دیں گے. اللہ پاک جل شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. موضوع تو ہٹ گیا، آپ نے پرچی دے دی، میں تو اپنی کیفیت کے ساتھ بیٹھا تھا، رٹا تو لگا کے آتا نہیں ہوں، اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، عرض کرتا چلا جاتا ہوں. تو یا پرچی بعد میں دیتے، اب پرچی دے دی ہے تو اب تو بس پھر موضوع بدل گیا. آخری چند لفظ پھر عرض کر دیتا ہوں، غور سے سنیے گا کہ جو قربانی جو ہے موضوع بیان کر رہا تھا وہ قربانی یہ بھی ہے کہ اب نہ ماننا بھی قربانی ہے اور مان لینا بھی قربانی ہے. نہ ماننا نہیں، مان لینا. کہ خواتین سے عرض کیا کہ مان لیں، اب بھی یہ بھی قربانی ہے. دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی روحانیت کو، نورانیت کو، اللہ پاک کے تعلق کو پائیں. جی تو سب کا چاہتا ہے، اب طبیعت بھی چاہتی ہے، اب حکم آیا کہ نہ آئیں، اب اس کو بھی مان لینا یہ بھی قربانی ہے. اس کو مان لینا یہ بھی قربانی ہے. اور جو اس کو مانے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک اس کے اجر کو باقی رکھیں گے. میرا اللہ کریم ہے، کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. میرا اللہ کریم ہے، اللہ کسی کی اجر کو ضائع نہیں کرتے. جو مان کے چلتا جائے گا اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے. ہمیں قدم قدم پہ جو ماننا ہے وہ بھی قربانی سے خالی نہیں، وہ بھی مجاہدے سے خالی نہیں، وہ بھی ریاضت سے خالی نہیں، وہ بھی صبر سے خالی نہیں. ماننا کہ طبیعت ایک چیز کو چاہ رہی اور حکم کہتا ہے کہ نہیں یہ کر، اب مان لیا، بس جو مان کے چلتا گیا وہی پاتا گیا، جو مان کے چلتا گیا وہی پاتا گیا. اور اللہ اپنے خزانے غیب سے پھر اس کو نوازتے ہیں. اللہ پاک جل شانہ ہمیں ماننے کا مزاج عطا فرمائے، اللہ ہمیں ماننے کی طبیعتیں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے دل کی دنیا کو بدل دیں، اندر کے من کی دنیا کو بدل دیں. اب ہم بیٹھ کے مراقبہ کریں گے. اس میں ایک درخواست ہے آپ سے جس کو آپ نے غور سے سمجھنا بھی ہے، سننا بھی ہے. یہ مراقبہ دراصل جو ہے ایک مسلسل مجاہدہ ہے اور مسلسل قربانی ہے. اگر یہ خواتین اندر نہیں آ سکتی پھر تو مراقبہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں ہیں؟ اوپر بیٹھے رہے. اگر خواتین ساتھ ساتھ ہو جائیں اندر بلا لیں تو پھر مراقبہ کریں، ورنہ آج پھر مراقبہ بھی نہ کریں. دیکھ لیں، کیونکہ بیچاری اندر جو بیٹھی ہوں گی وہ بھی بیچاری بڑی تکلیف سے بیٹھی ہوں گی، اللہ کی بندیاں. تو آئندہ تو مراقبہ نہیں ہوگا خواتین کے لیے، لیکن آج بھی دیکھ لیں ترتیب اگر ہے تو مراقبے میں ترتیب عرض کر رہا تھا. دیکھو مراقبہ اور محنت اور قربانی، یہ مراقبہ بھی مجاہدہ ہے، ریاضت ہے. اندر کی ریاضت بھی ہے، باہر کی ریاضت بھی ہے. یہ بات میری خواتین غور سے سنیں ذرا. باہر کی ریاضت یہ ہے کہ بندہ ایک جگہ بیٹھا ہے، ہر طرف سے اس کو تنگی ہے، پریشانی ہے، یا کروٹ بدلتا چاہتا ہے، یا یہ ہے کہ انسان اپنی جو ہے اپنی حیثیت بدلنا چاہتا ہے، نہیں بدل سکتا. ایک جگہ جم کے اور ایک دھیان کے ساتھ اور ایک توجہ کے ساتھ اندر بہت سے وساوس، اندر بہت سے گمانات، اندر بہت سے خیالات اس کو آ رہے، لیکن بندہ ایک دھیان کے ساتھ، ایک توجہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے ہر دھیان اور خیال کو چھٹک رہا ہے، اپنے ہر دھیان اور خیال کو ختم کر رہا ہے. اب جو اس دھیان اور خیال کے ساتھ بیٹھے گا، جو اس دھیان اور خیال کے ساتھ متوجہ ہو کر بیٹھے گا، اس کو اللہ اپنا دھیان عطا فرمائے گا. دیکھیں دھیان کے بدلے دھیان ہے. حل جزاء الاحسان، احسان کے بدلے، سدا یاد رکھیے گا یہ بات، دھیان کے بدلے دھیان ہے. میرا اللہ کہتا ہے مراقبے سے مطلوب یہ ہے تو اپنی مخلوق سے میرا دھیان، مخلوق سے دھیان ہٹا اور میری طرف دھیان بڑھا. مطلوب یہی ہے.
ہٹا کے تصور مراقبے کا یہ کرنا ہے کہ عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا، عرش الہی سے نور، سادہ سا تصور بتاتا ہوں مبتدی کے لیے جو ابتدا کرنے والا ہے تاکہ اس کو سہولت رہے۔ عرش الہی سے ایک نور جو ہے میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ یہ دل سے دہرانے ہیں الفاظ، زبان سے نہیں دہرانے۔ ایک دفعہ دھیان ٹوٹ جائے پھر یہ دہرانا ہے، پھر دھیان ٹوٹ جائے پھر دہرانا ہے، پھر دھیان ٹوٹ جائے پھر دہرانا ہے۔ جتنی تھوڑی دیر مراقبہ ہو اسی تصور کو دل میں لانا ہے اور دل کے اندر اللہ کی ذات کو بٹھانا ہے۔ پھر آپ کو اللہ پاک بعض بندوں کو عطا کر دیتے ہیں، پھر ان کو جگہ جگہ کی سیریں ہیں، کسی کو بیت اللہ کی، کسی کو عرش کی، کسی کو پہلے آسمان کی، اور کسی کو مدینہ منورہ کی، کسی کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی، اور بے شمار پچھلے مراقبے میں بھی بہت سے مرد حضرات نے بھی اور خواتین نے بھی اپنی کیفیات عجیب و غریب لکھی کہ آقا کی زیارت ہوئی، اہل بیت کی زیارت ہوئی، صحابہ کی زیارت ہوئی، مدینہ منورہ میں صلاۃ و سلام پڑھا اور جا کے اور بیت اللہ کے طواف کیے، بے شمار واقعات ہیں۔ بس یہ درخواست ہے کہ لکھ کے ضرور دیا کریں۔ پچھلی دفعہ بھی بعض خواتین نے لکھ کے نہیں دیا، تو لکھ کے دیا کریں، تھوڑی سی کیفیات ہوں یا زیادہ ہوں، لکھ کے ضرور دیا کریں۔ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے لکھ کے دیا کریں۔ ہم یہی بیٹھ جاتے ہیں، مراقب ہوتے ہیں، خواتین اوپر جو ہے وہ مراقبہ کریں گی توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ۔